السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماہ رمضان المبارک میں عمرہ کی فضیلت۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ماہ رمضان کو بڑا بابرکت بنایا ہے اور اس کے اندر کیے جانے والے اعمال صالحہ پر خصوصی اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل عمرہ بھی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رمضان کے علاوہ ایام میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نیز عمرہ کرنے والے کو حدیث میں اللہ کے اس وفد میں شمار کیا گیا ہے جن کے متعلق یہ بشارت ہے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ لیکن یہی عبادت اگر رمضان کے مقدس مہینے میں انجام پائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے، جس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاریہ عورت ام سنان سے فرمایا، تمہیں ہمارے ساتھ حج کرنے سے کیا چیز مانے رہی؟ یعنی ہمارے ساتھ حج پر تم کیوں نہ گئیں؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ ہمارے پاس کھیتوں کو سیراب کرنے والا ایک اونٹ تھا جس پر میرے شوہر اور میرے لڑکے سوار ہو کر حج کے لیے چل دیے اور ایک اونٹ کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے چھوڑ گئے۔ یعنی اس عورت نے سواری نہ ملنے کا عذر بیان کیا کہ اسی سبب سے میں آپ کے ساتھ حج کی سعادت سے محروم رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معقول عذر سننے کے بعد فرمایا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے، یا اس جیسی کوئی بات آپ نے فرمائی۔ اس حدیث شریف سے جہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کس قدر خیر خواہ تھے، وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رمضان میں عمرہ کا ثواب ایک حج کے برابر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے اس مبارک مہینہ میں کیے جانے والے عمرہ کا ثواب حج کے برابر کر دیا ہے، تاکہ جو مسلمان کسی مجبوری کی وجہ سے حج نہ کر سکے وہ رمضان میں عمرہ کر کے حج کا ثواب حاصل کر لے۔ مسلمانوں، جو شخص عمرہ کے لیے جائے گا اسے عمرہ کے ثواب کے علاوہ دوسری عظیم عبادتوں کا بھی موقع مل جائے گا اور اسے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے میں مدد ملے گی۔ ان عبادات میں ایک عبادت طواف خانہ کعبہ ہے، جس کے ذریعے بندہ زائد نیکیاں کما سکے گا، جبکہ یہ ثواب اس کو بیت اللہ کے علاوہ کہیں اور نہ مل سکے گا۔ نیز مسجد حرام میں نمازیں پڑھنے کا ثواب بھی اسے حاصل ہوگا، اور صحیح حدیث میں ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1,00,000 نماز سے افضل ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِن 100,000 صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، اور مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1,00,000 نماز سے افضل ہے۔ اسی طرح عمرہ کے لیے جانے والے مسلمان کو یہ سعادت بھی حاصل ہوگی کہ وہ مسجد حرام میں بڑی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکے گا، اور حدیث کے مطابق جماعت جس قدر بڑی ہوگی نماز کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ عمرہ میں جانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ کا گھر دیکھ کر انسان کے دل میں رقت پیدا ہوگی اور اسے اللہ کا خوف لاحق ہوگا۔ اس لیے جس مسلمان کو طاقت ہو اسے رمضان المبارک میں عمرہ کی سعادت ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ حج کے مقابلے میں اس میں خرچ بھی کم ہوتا ہے اور زحمت و پریشانی بھی کم ہوتی ہے، اور جب کسی کو یہ موقع حاصل ہو جائے تو اس کو ان امور کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، عمرہ کرنے والا اپنا زیادہ تر وقت مسجد حرام میں گزارے۔ نمبر 2، کثرت سے تلاوت قرآن کرے اور ذکر الہی میں مصروف رہے۔ نمبر 3، 5 وقتہ نمازیں اور تراویح و قیام اللیل کی نمازیں مسجد حرام میں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ نمبر 4، تسبیح و تحلیل، ذکر و دعا اور صدقہ و خیرات کثرت سے کرے۔ نمبر 5، اگر موقع ہو تو رمضان کے آخری عشرے میں مسجد حرام میں اعتکاف کرے۔ نمبر 6، کثرت سے خانہ کعبہ کا طواف کرے، مگر طواف کے دوران مسلمانوں کو دھکا دے
کر یا کسی اور طرح سے ایذا نہ پہنچائے۔ نمبر 7، حرم شریف کی حرمت و تقدس کا پورا لحاظ رکھے اور اپنی نگاہیں پست رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس سعادت سے بہرور ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم۔